السلام علیکم. آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی. جیسے جیسے پاکستان کی معیشت کے اندر بہتری کے اثرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان میں FATF سے ریلیٹڈ جو ہے وہ قانون سازی بھی ہمارے سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. انہی کے ساتھ ہمارے ٹریڈز کے نمبر، کرنٹ اکاؤنٹس کے نمبر اور ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی ہمارے کو بہتری آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہی سارے کچھ ثمرات ہیں جس کا اگر ہم آگے جا کے تخمینہ لگائیں یا اس کی فور کاسٹ کریں تو یہ ایک بنیادی اصول بنتا چلا جا رہا ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت کے اندر مزید بہتری اور استحکام کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. انہی ساری چیزوں کے پیش نظر جبکہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو کہ فورن ایکسچینج ریزرو کی مد میں 19.7 بلین US تک کے ہمارے پاس اس وقت جو ہے فورن ایکسچینج ریزرو کی مالیت میں پڑے ہوئے ہیں، تو 19.7 بلین US سے ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس کے اندر مزید اضافہ دیکھنے میں آئے آگے جا کے. تو یہ جو فورن ایکسچینج ریزرو کا اضافہ ہونا پاکستان کے اندر، ریمیٹنسز کا اضافہ ہونا اور معیشت پاکستان کے اندر بہتری کے اثرات مرتب ہونا، یہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آج پاکستان نے اپنی پالیسیز کو بر وقت اور صحیح طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی یا اس کے اوپر مینجمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے اوپر کام کیا، تو کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے خوشحالی کی نوید لے کر آئیں گے. یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہوئی ہمارے کو دکھائی دے رہی ہیں. وہیں پر دوسری جانب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے جس کے اندر ورلڈ بینک کے ادارے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ یعنی ICSID نے جو ہے پاکستان کو جو ریکوڈک کے مائننگ لیزنگ پروجیکٹ جو کہ آسٹریلین کمپنی تیتیان کوپر کمپنی کے ساتھ تھا، اس کے اندر جو پینلائزیشن ہوئی تھی یعنی پاکستان کے اوپر پلینٹی لگی تھی 6 بلین US کی، اس کو فی الحال اسٹے دے دیا ہے. یعنی ICSID کی جانب سے پاکستان کو یہ اسٹے ملنا بہت خوش آئین ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک جو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایک بوجھ پڑا ہوا تھا جس کے اندر پاکستان کو ہر صورت میں اس کی پیمنٹ کرنی تھی، اس کے اندر فی الحال تھوڑی سی ہمارے کو ایک اسسٹنس مل گئی ہے یا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ مل گیا ہے پاکستان کو. یعنی 6 بلین US کی جو پاکستان کو پلینٹی پے کرنی تھی، اس کے اندر انٹرسٹ بھی شامل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک جو سچویشن ایسی کریٹ ہو رہی تھی کہ ہماری ملک کے جو فورن ایکسچینج ہے اس کے اوپر ایک بڑا پریشر آ سکتا تھا فیوچر کے اندر. مگر فی الحال جو ہے یہ اس کو اسٹے ملنا پاکستان کے لیے بڑا خوش آئین ہے اور پاکستان کی معیشت کے لیے فی الحال ایک تھوڑی سی امیونٹی مل گئی ہے. یہ کیس تقریباً ابھی فی الحال مارچ 2021 تک کے منتقل ہو گیا ہے. جب آگے فیصلہ اس کا دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے فیور میں آتا ہے کہ اس کے اگینسٹ آتا ہے، وہ تو جب آگے جا کے ہیئرنگ ہوگی تب پتہ چلے گا. مگر فی الحال پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے اس کے اسٹے ملنے کی وجہ سے. اسٹے ملنے میں پاکستان کا جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور جو ہمارے جو اٹارنی جنرل کا آفس ہے اس کی بھی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بھی بڑا اپنا رول پلے کیا ہے اور وہاں سے یہ پوری پراپر انفارمیشن آئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی نوید سنائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس کیس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے تو پاکستان کو اسٹے گرانٹڈ کر دیا گیا ہے. یاد رہے کہ پاکستان کو 2011 کے اندر اس کے اوپر پینلائزڈ کیا گیا تھا جس کے اندر 50% کا جوائنٹ وینچر ہوا تھا بیرک گولڈ کارپوریشن کا اور اینٹوفاگاسٹا PLC جو کہ آسٹریلیا اور چلی کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ. تو پاکستان کو اس کے اندر جو ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور یہ معیشت پاکستان کے لیے ایک اچھی نوید اور ایک اچھا ریلیف ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں کہ جیسے FATF کے اندر پاکستان میں ایک قانون سازی ہو رہی ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی بات کریں، چاہے اینٹی ٹیررزم کی بات کریں، چاہے کیپٹل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹریز کی بات کریں، تو اس کے اندر بھی ہمارے کو کافی جو اس لیولز کے اوپر کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے حوالے سے ہے. تو پاکستان کے اندر انسداد دہشت گردی کے بل بھی جو پاس ہوا ہے یہ بھی ایک بڑا خوش آئین طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، گرچہ اس کے اوپر جو ہے مخالفت بھی کی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے. اگر اس مخالفت کے اوپر بات کریں تو وہاں پہ بھی ایک اسٹانس لیا جاتا ہے ہمارے اپوزیشن پارٹی کا جو کہ اپنے ایک لیول فیلڈ ہے کہ جس کے تحت وہ اپنے ایک اسٹانس رکھتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں، ایسے ہونا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ پاور نہیں ہونی چاہیے کسی بھی انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس، کورٹس اس کو آرڈر ہونے چاہیے. تو بہرحال وہ ایک ڈیبیٹ تھی جو ختم ہوئی اور پاکستان کے اندر جو نارمل 3 بلز ہیں وہ منظور ہو گئے گزشتہ دن. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی مثبت اقدام ہو رہا ہے کہ پاکستان جیسے ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں کہتے چلے آئے ہیں کہ معیشت پاکستان کو اس وقت جو انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز ہے اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے پروگریس کرنی ہوگی کہ باہر کے جو انوائرمنٹ ہے یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹس کے ساتھ بھی پاکستان نے آگے موو کرنا ہے اور انٹرنل یعنی ڈومیسٹک انوائرمنٹس بھی جو ہے ان کو بھی یعنی اپوزیشن ہو گئی اور ساتھ میں جو دوسرے پارٹیز ہیں یا جو بزنس کمیونٹیز ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا.
تو یہ ساری صورتحال ہم نے دیکھی جس کے اندر پاکستان کے اندر ایک کافی بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو پیش رفت ٹاپ لیول پہ ہو رہی ہے اس کے ثمرات بہت جلد عوام الناس تک کے پہنچنا شروع ہو جائیں اور گراس روٹ تک اس کے ثمرات پہنچے, تاکہ جو ایک ہماری جو ایک جو نارمل طبقہ ہے پاکستان کا جو بلو پاورٹی لائن فال کرتا ہے وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکے اور اس کو بھی کاروبار میں چاہے عام معمولات زندگی میں اور کاروباری زندگی کے اندر کافی ان کو سہولیات فراہم کی جا سکیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے. ہم بار بار یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو کرنسی جس کو IMF نے فری فلوٹ کے اوپر رکھا ہے ڈالر کے مقابلے میں کہ مارکیٹ ڈٹرمائن کرے گی اس کا ریٹ, تو اس کو بھی ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں تاکہ یہ پاکستان کی جو کرنسی ہے پاکستانی روپیے کی جو ویلیو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ جب تک یہ ویلیو بہتر نہیں ہوگی پاکستان کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن پڑا رہے گا, چاہے وہ انفلیشن کی مد میں ہو چاہے وہ ڈیپٹ سرونگ کی مد میں ہو, یعنی جو ہم قرضے واپس اتار رہے ہوتے ہیں باہر ملکوں کے اندر, تو اس کے اندر بھی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ اس سے کرنسی ڈیپریسیشن کی وجہ سے میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے سوچنا ہوگا. یہ ساری تھی انٹرنیشنل نیوز, ڈومیسٹک نیوز کے اوپر ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے اندر بہتری کے اثرات آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیولز کے اوپر پاکستان کیا امپیکٹ بناتا ہوا دکھ رہا ہے. اسی طریقے سے ہم جو بات کرتے ہیں ابھی انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے کہ کیا انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل واقعی سسٹین کر رہا ہے, گولڈ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کر رہا ہے, کیا نیوزز ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ایک دفعہ پھر پریشر لے کر آ رہی ہیں آئل اور گولڈ کے حوالے سے. تو ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے ہم ابھی آپ سے مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس وقت سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہم آپ سے بات کریں گے جسٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انٹرنیشنل نیوزز کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں, جیسے گزشتہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے ڈومیسٹک نیوزز کے اوپر بات کی تھی, ڈومیسٹک سینیریوز کے اوپر بات کی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سینیریوز کے اوپر. انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس وقت کافی پریشر آتا ہوا دکھ رہا ہے کموڈیٹیز مارکیٹس کے اندر. اگر ہم بات کریں تو کروڈ تقریباً 36 سینٹس نیچے آنے کے بعد $40.62 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 39 سینٹس نیچے آنے کے بعد $42.91 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $7 پلس ہونے کے بعد $19.57 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور $0.07 پلس ہونے کے بعد $27.175 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ آئل کے اندر ایک سلائٹلی سا پریشر آیا تھا, اس پریشر کو دوبارہ آئل میں جو ہے مینٹین کرتا ہوا اپنی پرائزز کو تھوڑا سا اپ سائڈ موو کر رہا ہے. مگر وہیں پر دوسری جانب ایسٹرن لیبیا کے کمانڈر خلیفہ حفتار نے کہا ہے کہ ان کی جو فورسز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جو لیبیا اس وقت پروڈکشن کٹ کے اوپر چل رہا تھا تو وہ اپنی پروڈکشن مکمل طور پہ ریزیوم کر دے مارکیٹ کے اندر. جنوری سے جو پروڈکشن کٹ کے اوپر لیبیا گیا ہوا تھا, لیبیا اب اپنی پروڈکشن کو مارکیٹ کے اندر واپس ریزیوم کرتا جا رہا ہے. ایک طرف جو آئل کے اندر ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ آیا تھا وہ امریکہ کی ساحلوں کے اوپر جو طوفان آیا ہے اس کی وجہ سے جو آئل پروڈکشن شٹ ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے ایک انوینٹری کے درمیان جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ایسا سینیریو ڈیولپ ہوا تھا. مگر اب جو یہ ایک انٹرنیشنل لیولز کے اوپر پھر یہ پروڈکشن آؤٹ پٹ کو بڑھانے کی بات کر رہا ہے لیبیا, تو یہ دیکھنا یہ ہے کس طریقے سے یہ آئل مارکیٹ کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. نمبر آف کیسز بھی جو کورونا کے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر دوبارہ ایک اسپائک کی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اسی کے پیش نظر اگر ہم انڈیا کا موازنہ کریں, ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اندر بھی اس وقت مکمل طور پہ جو ہے وہ کورونا وائرس ختم نہیں ہوا ہے. یہ دو بڑی معیشتیں ہیں جس کے اندر کورونا وائرس نے اپنا امپیکٹ ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ گریجولی جو دوسری معیشتیں ہیں, چاہے برطانیہ کی لے لیں چاہے ساؤتھ امریکہ کی لے لیں, اس کے اندر بھی ابھی اس کا تھریڈ باقی ہے. تو ان ساری صورتحال کے پیش نظر جب تک کہ کورونا وائرس کی ویکسینیشن اور مکمل طور پر ٹریٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آ جاتی, جب تک کہ یہ پریشر جو ہے وہ آن اینڈ آف ہمارے سامنے آتا رہے گا. اگر ہم گزشتہ کورونا وائرس کی بات کریں, کووڈ کی بات کریں, تو یہ تقریباً 2003, 2012 پھر 2019 میں کووڈ-19 کے نام سے آیا. تو جب بھی ہم اس کی ہسٹری کے اوپر بات کرتے ہیں تو تقریباً 1.5 سال کے اندر اس نے پورا ایک ٹائم پیریڈ گھومنا ہوتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 سال کا پیریڈ اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو اگلے سال جون یا جولائی تک کے اس کا امپیکٹ کچھ ختم ہونا شروع ہوگا اگر ہم نیچرل بیسس کے اوپر جاتے ہیں. ورنہ اگر کوئی ٹریٹمنٹس آ جاتی ہے تو یہ بہت ہی ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہوگی انٹرنیشنل
इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, और हम उससे पहले ही मईशतों को बहाल करने लग जाएंगे। मईशतों के अंदर काफी बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी, डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर भी। देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से मईशतें अपने आप को इस राह के ऊपर हमवार करती हैं और आगे किस तरीके से मूव करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि मईशत किस तरीके से कोरोना वायरस की अगर दूसरी स्पाइक आती है तो अपनी माशी नंबर को किस तरीके से बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरजमीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।